السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہمارا یہ ویڈیو اردو کی پہلی کتاب ہے اور اس کا ہیڈنگ ہے خدا کی قدرت۔ اس کا میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، یہ دوسرا اس کا پارٹ ہے۔ اس طرح سے آپ کو پارٹ وائز دیکھنا ہے اور یاد کرنا بھی ہے، پڑھنا بھی آپ کو ہے۔ تو میں جہاں سے باقی ہے وہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، آپ اس کو دیکھیے اور یاد کیجیے۔ تو ہے عام، الف مد آ، میم ساکن تو جائے گا، یہ عام ہو جائے گا۔ یہ آم، جامن، سیب، آڑو، کیلا، ناشپاتی، پستہ، بادام، اخروٹ، انگور، غرض جتنے لذیذ میوے ہیں وہ سب درختوں ہی کے پھل ہیں۔ گیہوں، چاول، جو، چنا، مکئی اور باجرہ جو ہمارے کھانے کی چیزیں ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے درختوں ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بعض درختوں کے پھل دواؤں میں ڈالے جاتے ہیں، بعض درختوں کے پھل دواؤں میں ڈالے جاتے ہیں، بیماروں کو کھلاتے ہیں، بہتوں کو خدا ان سے اچھا کر دیتا ہے، بہتوں کو خدا ان سے اچھا کر دیتا ہے۔ درختوں کے پھول بھی کارآمد ہوتے ہیں، درختوں کے پھول بھی کارآمد ہوتے ہیں، کسی سے رنگ بناتے ہیں، کوئی دواؤں میں پڑتا ہے، کوئی دواؤں میں پڑتا ہے۔ گلاب، چنبیلی، موگرا اور رائے بیل کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں، ان کی خوشبو سے جی بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ نیلا آسمان جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس میں بھی خدائے تعالی نے ہزاروں عجائب کی چیزیں بنائی ہیں۔ ایک سورج ہی کو دیکھو کیسا روشن ہے، ہماری زمین سے بہت دور ہے، پھر بھی اس چمک دمک سے نظر آتا ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے۔ سورج نکلنے سے کچھ پہلے اجالا ہو جاتا ہے، اس وقت کا نام صبح ہے۔ خدا کے نیک بندے صبح کے وقت وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، پھر قرآن مجید پڑھتے ہیں، اتنے میں سورج نکل آتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر پھیل جاتی ہے۔ سچے قرآن مجید، یہاں پر سچے نہیں ہیں بلکہ بچے ہیں، بچے قرآن مجید اور کتابیں لے کر مسجدوں اور مدرسوں میں پڑھنے جاتے ہیں، اور لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اور لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ درزی دکان پر جا کر کپڑے سیتا ہے، درزی دکان پر جا کر کپڑے سیتا ہے، استاد مدرسے میں جا کر لڑکوں کو پڑھاتا ہے، دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوتا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے۔ غرض دنیا کے بہت سے کام کاج اسی روشنی، اسی سورج کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ درخت جو زمین پر اگتے ہیں پانی اور ہوا سے تر و تازہ رہتے ہیں، سورج کی گرمی سے بڑھتے ہیں، میوے جو ہم کھاتے ہیں وہ اسی کی گرمی سے پکتے ہیں۔ جب سورج چھپتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اس وقت کا نام شام ہے۔ شام سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ دن کے تھکے مادے لوگ روٹی کھا کر نماز پڑھتے ہیں، پھر آرام لینے کو سو رہتے ہیں، مگر خدائے تعالیٰ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہیں جو رات کو تھوڑی دیر سو کر پھر اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پچھلی رات کی نماز پڑھتے ہیں، خدائے تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے اور اس کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دن کی روشنی کے واسطے
सूरज बनाया है, उसी तरह रात की रोशनी के लिए चांद पैदा किया है। पहली रात का चांद बहुत बारीक नाखून की शक्ल का नज़र आता है। उस रात से नया महीना चांद का शुरू होता है, यानी उस रात से नए महीने की पहली तारीख शुरू हो जाती है। इस तरह दूसरी रात से दूसरी तारीख, तीसरी रात से तीसरी तारीख, यहाँ तक कि 29वीं रात से 29वीं और 30वीं रात से 30वीं तारीख। चांद की पहली तारीख से 29वीं या 30वीं तारीख तक एक चांद या एक महीना कहलाता है और 12 चांद या 12 महीने का एक बरस होता है। ऐ नेक बच्चों, तुमने देखा अल्लाह ताला हम पर कैसा मेहरबान है, वह हमको कैसा प्यार करता है। उसने हमारे आराम के वास्ते कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। हमको भी चाहिए कि उसके साथ मोहब्बत रखें, उसे प्यारा समझें, हर वक्त उसे याद रखें। उसका पाक कलाम जो कुरान मजीद है पढ़ा करें। जो काम वह कहता है खुशी से करें, जिन बातों से वह मना करता है उनके पास भी न जाएं और उसके कहने के ख़िलाफ़ न करें।